صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي النار الحامية. صلوات پڑھ لیں محمد. قسم بخدا خوش نصیب ہے وہ جو فرش عزا سے جڑا ہوا ہے اور بد نصیب ہے وہ جس کے نصیب میں فرش عزا ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بستر مرض پر ہو، یہ الگ بات ہے کہ حالت اضطراب میں ہو، جہاں ہو غم حسین کے ساتھ میں ہو. تو جہاں بھی ہو وہاں حسین کا ساتھ نصیب رہے. خدا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ ایسی عطا فرمائے کہ جو متمنی شرکت عزا ہیں انہیں ثواب عزائے حسین علیہ السلام نصیب ہو. اللہ پڑھ لیں محمد وعلیہ. سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ القاریہ کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ سورہ قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 101 نمبر کے لحاظ سے شمار کیا گیا، جبکہ نزول کے سلسلے میں اس کا نمبر ہے 30. قرآن میں اس کا نمبر ہے 101. کل 11 آیتوں پہ مشتمل یہ سورہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوا. اس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے والوں کے لیے ابی بن کعب کی روایت سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کے نام اعمال کو اتنا وزنی قرار دے گا کہ انشاءاللہ کامیاب ہونے والوں میں شامل کیا جائے گا. یا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے کہ سورہ مبارکہ القاریہ کی تلاوت کرنے والا روز قیامت آتش جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا. تو جہنم سے نجات چاہیے، میزان اعمال وزنی چاہیے. سورہ القاریہ کی تلاوت کل 11 آیتیں اور اتنی طویل آیتیں نہیں. القاریہ تو 1 آیت، ملقاریہ 2، وما ادراک ملقاریہ 3، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث 4، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ 5، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 2 آیت.
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ایک نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ کل 11 آیت ہے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ بیان کیا جاتا رہا، اور یاد رکھیے کہ ہم سب نے جانا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں، اور خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جائے گا، جہنمی بھی اور جنتی بھی جائیں گے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے۔ اب اچھے اعمال کے ذریعے سے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں یا برے اعمال سے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں۔ اور اگر تیسرا گروہ خیال کیجئے تو یاد رکھیں پروردگار نے لطف و کرم کیا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے کہ جن کے نامہ اعمال لکھے نہیں جاتے۔ 3 طرح کے لوگ ایسے جن کے نامہ اعمال لکھے نہیں جاتے۔ پہلا، وہ انسان جو سو رہا ہو، رفع القلم عن النائم، قلم اٹھا لیا گیا ہے سونے والے پر سے۔ تو سوتے ہوئے انسان اگر کوئی غلطی کر بیٹھے بالارادہ بہوش و حواس، اس کا یہ عمل نہیں لکھا جاتا، اور عمل لکھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ بقائمی ہوش و حواس نہ ہو۔ تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ سوتے میں انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، لکھا ہی نہیں جاتا۔ سوتے ہوئے انسان حج کر لے تو کہ حج لکھا جائے گا؟ سوتے ہوئے انسان کوئی غلط چیز کھا لے تو کیا اس کا جرم لکھا جائے گا؟ نہیں۔ بات بڑی آسان سی ہے، رفع القلم عن النائم۔ تو ایک تو سونے والا، اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا، والصبی، اور دوسرا وہ کہ جو ابھی عاقل اور بالغ نہ ہوا ہو، بچہ صبی، اس کے نامہ اعمال لکھے نہیں جاتے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تلاوت قرآن کر لے، تو اس کے سارے یہ اچھے اعمال اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کا تو ابھی اپنا اکاؤنٹ کھلا ہی نہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ مجھے یاد ہے پہلے پاسپورٹ آفس میں جب تک یہ نادرا کا نظام قائم نہیں ہوا تھا اور مینول بنائے جاتے تھے، تو بچوں کی انٹری والدہ کے پاسپورٹ پہ ہوتی تھی۔ تو اب کہیں جانا ہو تو ایک پاسپورٹ پہ دونوں چلتے تھے، ماں بھی اور بچہ بھی۔ اسی انداز سے نیکی بچہ کرے اور ماں کے پاسپورٹ پہ لکھا جائے، باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ تو قبلہ بچوں کی تربیت کیجئے، کریں گے آپ، لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں۔ جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا اپنے پوتے کو لیے کھڑے، یا رسول خدا اپنے نواسے کو لیے کھڑے۔ سرکار اپنے نواسے کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک بار اللہ اکبر فرمایا، انتظار کیا کہ حسین کب اللہ اکبر کہتے، حسین خاموش ہیں، یہاں تک کہ 7 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ جب 7ویں بار کہا تب کہا سید الشہداء نے اللہ اکبر۔ انتظار حسین تھا، یہ 7 مرتبہ تکبیرات مستحب قرار پا گئیں ایک روایت کی روشنی میں، جبکہ ایک روایت اس کے علاوہ بھی ہے کہ پیغمبر 7 آسمانوں پر گئے اور ہر آسمان پر خدا کے عجائبات کو مشاہدہ کیا، تو خدا کی بڑائی کبریائی کو بیان کیا۔ اللہ اکبر پہلا آسمان۔ اب غور کیجئے، نماز مومن کی معراج ہے، تو 7 آسمان عبور کریں گے تو معراج ہوگی نا۔ تو یاد رکھیے، اقامت کہنے کے بعد ہمارے یہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں شاید اذان کہنا جماعت کے ساتھ مستحب ہے، نہیں، اذان نماز پنجگانہ میں ہر نماز کے پہلے مستحب ہے۔ ہماری بہن پڑھے، بیٹی پڑھے، یا ہم اور آپ پڑھیں، اذان مستحب دونوں کے لیے۔ البتہ آواز کی فریکوینسی کا مسئلہ الگ الگ،
مرد کے لیے آواز کا پردہ کوئی نہیں، عورت کے لیے آواز کا بھی پردہ ہے، لیکن مستحب ہے، آہستہ آواز سے کہیں بہن بیٹیاں، مگر مستحب ہے۔ اذان کہنا بھی لوگ سمجھتے شاید اذان کہنا تو مردوں کا کام ہے، ایسا نہیں، یہ وہ اذان نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک کانسیپٹ ہے۔ اذان کے بعد اقامت مستحب، نماز پنجگانہ واجب نماز صرف، اذان کے بعد اقامت مستحب، اقامت کے بعد دعائے توجہ مستحب، یا محسن قد آتاک المسی انت المحسن و انا المسی فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، یہ دعائے توجہ، یا بعض روایتوں میں دعائے توجہ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ بات بڑی آسان سی ہے، آپ گاڑی اسٹارٹ کر دیجئے، آپ کو ٹریول کرنا ہے، آپ نے پیٹرول چیک کر لیا، گاڑی کا پانی وغیرہ چیک کر لیا، گاڑی آپ کے لحاظ سے بالکل سیٹ، آپ نے اسٹارٹ کیا، آگے چل دیے، دعائے سفر پڑھنا بھول گئے تو سفر تو ہو جائے گا مگر سلامتی، سفر تو ہو جائے گا مگر کامیابی، سفر تو ہو جائے گا مگر موت شہادت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ دعائیں سفر کی 3 علامتیں، پہلی علامت سفر کی سلامتی، دوسری علامت سفر میں برکت، تیسری علامت کہ سفر کے دوران اگر موت واقع ہو جائے تو موت شہادت میں بدل جاتی ہے۔ اسی انداز سے ایک سفر ہے آپ کا آفس تک، شاپنگ مال تک، ایک سفر ہے یہاں سے خدا تک جو نماز کی شکل میں ہو رہا ہے۔ تو دعائے سفر تو پڑھ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، دعائے سفر پڑھ۔ ان دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر آپ کو زبانی یاد، دیکھ کے پڑھ لیجئے، کتاب میں لکھی ہیں۔ کون سی کتاب میں لکھی؟ مفاتیح الجنان میں لکھی، وہاں نہ مل سکے توضیح الوسائل میں لکھی ہوئی ہے، ورنہ آج کل تو آپ گوگل سے پوچھ لیجئے، بتا دے گا آپ کو، اور گوگل تو آپ کو ایسا بتائے گا کہ اہل بیت کے نزدیک کیا وہ الگ بتائے گا، اور اس کے علاوہ عامہ کے نزدیک کیا وہ الگ بتائے گا۔ تو پہلے الفاظ یا محسن، اے احسان کرنے والے، یا محسن آتاک المسی، تیرے پاس ایک گناہگار پہنچا ہوا، انت المحسن و انا المسی، تو محسن میں مسی، تو احسان کرنے والا میں غلطیاں کرنے والا، فتجاوز عن قبیح ما عندی، بس درگزر کر دے جو میرے پاس قباحتیں ہیں میرے اعمال میں، بے جمیل ما عندک، جو تیرے پاس بہترین جزائیں ہیں ان کے ذریعے سے، یا کریم، ایک کرم کرنے والے۔ یا وہ دعائے توجہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کا حصہ بنی، وہ ہے جسے قربانی کی دعاؤں میں بھی شامل کیا گیا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے رخ موڑ دیا اپنے چہرے کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں، فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا خلق فرمانے والا، حنیفاً، حنیف قلوب کی طہارت کے ساتھ، قلب کی پاکیزگی کے ساتھ، حنیفاً مسلماً، سر جھکاتے ہوئے، وما انا من المشرکین، اور پروردگار میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نماز سے پہلے کی دعا، یہ تمام باتیں کیا ہیں کہ 7 تکبیرات سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام سے، بہت تفصیل کا وقت تو نہیں ہوتا، ورنہ ہر تکبیر کے بعد الگ دعا ہے، ہر تکبیر کے بعد الگ انداز خدا سے بات کرنے کا۔ چلیے دعا نہ صحیح تو کم از کم تکبیر تو کہیے۔ آپ نے 7 ٹائم کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7واں اللہ اکبر جو ہے وہ ہو جائے گا تکبیرۃ الاحرام۔ یہ کیا ہے؟
یہ سرکار ختمیہ مرتبت کے ساتھ مولا حسین کے کھڑے ہونے کی برکت ہے، یا مولائے کائنات کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کا کھڑے ہونا۔ آپ نے تکبیر کہی، آپ کے پوتے نے تکبیر کہی، جب نماز تمام کر لی تو امام نے اپنے پوتے کو لگایا اپنے سینے سے، فرمایا حبیب سچ فرماتے ہیں کہ صغیرنا و کبیرنا سواء، ہمارے چھوٹے اور بڑے برابر ہوا کرتے، تو مصلی پر کھڑا کیجئے بچوں کو۔ اگر بچے سجدگاہ سے کھیلتے بھی ہوں تو ان کا یہ کھیلنا معیوب نہیں جب تک کہ سجدگاہ کی حرمت کا مسئلہ نہ واقع ہو جائے۔ اور سجدگاہ کی حرمت کو بچانے کے لیے خاک شفا رکھیں اپنے استعمال کے لیے، اور پاکستان کی مٹی کی بنی ہوئی سجدگاہیں مل جاتی ہیں بازار میں، وہ رکھیں بچوں کے لیے، ان کی تربیت ہو جائے، حرمت خاک شفا بھی رہ جائے۔ اب بچے کا صرف بیٹھ جانا، تسبیح کو اٹھا لینا، جیسے ٹوائے سمجھ کے کھیلے گا ویسے کھلاڑی بنے گا۔ اگر تاش کے پتوں سے کھیلے گا تو قبلہ نمازی تو نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب بچے کو جو ٹوائے فراہم کرتے، بات واضح ہو رہی ہے، یعنی صرف شکل کارٹون میں کتنے میسیجز دنیائے سامراج بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیے، جو ابھی تک انسان سمجھ ہی نہیں پایا کہ ایسے کارٹونز میں پیغامات کیا تھے۔ بیکار تو نہ تھے، ان میں ان کے پیغامات تھے۔ تو آئیے ہم اور آپ اپنے درمیان اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مرتے دم تک 5 کام نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے ایک کام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا۔ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا، پہل سبقت کرنا۔ کون جیتا؟ بچوں کا مزاج ہے، بچے ریسنگ اور مقابلے میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے۔ پہلے کون جیتا، پہلے کون پہنچا، پہلے کس نے لائٹ آف کی، پہلے کس نے پاسورڈ ڈال کر کوڈ کھول لیا، مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اس مقابلے میں کیوں نہ سلام کا مقابلہ کرا دیا جائے کہ پہلے سلام کون کرتا۔ اب غور کیجئے، بچوں کا کھیل بھی ہو جائے گا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ سارے کام کرائیں گے اپنے بینیفٹس کے لیے۔ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریچارج کر رہے، بچے کو تسبیح سکھائی ہے، اکاؤنٹ آپ کا ریچارج ہو گیا۔ اور امام صادق علیہ السلام کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم تسبیح سیدہ فاطمہ زہرا بچوں کو ایسے سکھاتے ہیں جیسے انہیں نماز سکھاتے ہیں۔ جیسے نماز کی تعلیم کی اہمیت، ویسے امام علیہ السلام کی نگاہ میں تسبیح سیدہ کی اہمیت۔ یہ بچہ پڑھے گا تو اس کا تو نامہ اعمال ابھی بند، رفع القلم عن النائم والصبی، قلم تو ابھی کھلا ہی نہیں، نامہ اعمال تو ابھی شروع نہیں ہوئے، تو کہاں لکھے جائیں گے؟ 2 باتوں میں سے ایک بات، یا تو لکھے ہی نہ جائیں، یہ ممکن نہیں، لکھے تو جائیں گے، مگر کس کے نامہ اعمال میں؟ کہ اس کے والدین کے نامہ اعمال۔ اور تیسرا اور آخری جملہ، لیکن اس سے پہلے ایک بات واضح ہو گئی، سبھی کہہ کر اور روایت نے سمجھا دیا کہ بچوں کی تربیت میں جتنا کمال آپ لے کر آئیے اتنا نامہ اعمال کو اپنے آپ اپ گریڈ کیجئے۔ کیا کہنا کہ اصغر کی ہنسی نامہ اعمال سید الشہداء، رفع القلم عن النائم والصبی، اور تیسرا جملہ والمجنون، اور کسی بھی پاگل انسان، مجنون اس کا دماغ کام نہ کرتا، اس کے نامہ اعمال لکھے نہیں جاتے۔ کیا مطلب؟ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیا جائے۔ بسا اوقات ضعیف العمر افراد ایسے ہو جاتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں اب آپ نماز کیا پڑھیے گا، چھوڑیے، اب آپ کی نماز کی عمر نہیں رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس عمر میں نماز ساقط ہوتی ہے؟
آیا کوئی ایسی عمر بھی ہے جو نماز ساقط ہو جائے؟ الفاظ آیت کو پہچان لیجئے. آیت کہتی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ الحجر آیت نمبر 90. الفاظ ترجمہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے. دوسرا مسئلہ، نماز کی قسم ہے حالت خوف کی نماز. نماز کی قسم ہے متعارضہ، بھاگتے ہوئے وقت کی نماز. نماز کی قسم ہے ڈوبتے ہوئے وقت کی نماز. یعنی ان حالات میں بھی نماز کی کنڈیشنز تو تبدیل ہوتی ہیں. نارمل حالات میں نماز مکمل، بیماری کی حالت میں نماز جیسے طبیب کہے، جیسے عقل سمجھائے، جیسے عرف خیال کرے ویسے پڑھ لیجئے. حتی الامکان اپنے واجبات ارکانی کا خیال کرتے ہو. آپ نے بیٹھ کے پڑھ لی، پھر لیٹ کے پڑھ لی، تو آخر کون سی ایسی گھڑی ہے؟ خواتین کا موضوع الگ، مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ انسان پر سے نماز معاف ہو جائے. وہ وقت وہ والا ہے جبکہ کسی ضعیف العمر کو یا کسی دماغی بیمار انسان کو دن اور رات کی تمیز ختم ہو جائے. اسے نہیں پتا کہ دن ہے یا رات ہے، اسے نہیں پتا یہ کھانا ہے یا پانی ہے. جب بالکل تمیز ختم ہو جائے اس وقت اس کے نامہ اعمال لکھے نہیں جاتے، اسے پھر مجنون کی کیٹیگری میں شامل کر لیا جاتا. بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. ورنہ سب کے اعمال لکھے جائیں گے، اور جب اعمال لکھے جائیں گے تو اعمال کرنے کے لیے دو چیزیں آپ کی خدمت میں صلوات پڑھے محمد علیہ. پہلا مسئلہ، جیسے اعمال کریں ویسے اعمال لکھے جائیں. دوسرا مسئلہ، وقت بہت کم ہے اور ڈیمانڈ بڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کم وقت میں زیادہ پیسے کما لیں. معاف کیجیے گا، ایک مثال پیش کی آپ کی خدمت میں. مزاج آج کل ایسا ہی ہو گیا ہے، مہنگائی کا تقاضا ہے، جسم کی کمزوری کا حوالہ ہے. جسم کہتا ہے کام کم کرو، اور مقابلہ کہتا ہے معاشرے میں کہ زیادہ پیسے کما لو. تو ایک راستہ ہوگا منفی کہ حرام کما لیجیے. اتنا جلدی پیسے کمانے کا راستہ حرام بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تو بات تھی پیسے کی، حلال بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے کوئی لاٹری آپ کی لگ جائے، وہ الگ بات. لیکن اعمال کا مسئلہ، میری عمر 50 سال اللہ نے مجھے دی، 49 ہو چکے، 1 سال رہ گیا. مجھے جنت میں چاہیے بیچ ویو، اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد علیہ. چاہیے نا؟ یعنی مکمل ویزا چاہیے، وہاں کا پاسپورٹ چاہیے، اور پوری فیملی کا. ایسے ہی یہاں تو رہ لیے فلیٹ کے اندر، آپ وہاں رہیں گے آپ ولا کے اندر. تو ولا خریدنے کے لیے اعمال کتنے؟ کبھی سوچئے میں اگر پہنچ جاؤں خریدنے کوئی بڑی گاڑی، جیب میں پیسے ہوں چھوٹی موٹر سائیکل کے پیسے، تو دکاندار بھی تو کہے گا کیا خیال ہے آپ، لگتا ہے کچھ دماغی مریض ہیں، یہ 50,000 میں گاڑی کہاں آ سکتی؟ جب 50,000 میں 50 لاکھ کی گاڑی نہیں آ سکتی تو 50 سجدوں میں چلے ہو ولا خریدنے کے لیے. تو اسے دیوانگی ہی تو کہیں گے، اور کیا کہیں. اور راستہ ایسا بتائیں شارٹ کٹ. صلوات پڑھے محمد والے. تو پہلی بات تو یہ بات رکھیں کہ کرنسی کی ویلیو کا مسئلہ ہمارے یہاں الگ، خدا کی بارگاہ میں جو کرنسی ویلیو وہ الگ. یعنی کیا مطلب؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ خدمت میں. ایک شخص جا رہا تھا حج کے لیے. حج پر جانے سے پہلے اس نے 10,000 درہم جمع کیے تھے.
درہم کا مطلب آج کے درہم نہیں، ایک کرنسی کی بات ہو رہی ہے. آپ اپنی کرنسی کا نام لے لیجئے، 10,000 پاک روپیز کر لیجئے، جمع کیے اور جانے سے پہلے امام کی خدمت میں آیا. امام سے کہتا ہے مولا میں جا رہا ہوں حج کے لیے، مجھے ایک مکان خریدنا تھا اپنی فیملی کے لیے. اب میں تو چلا جاؤں گا حج کے لیے، تو اگر یہ آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہوں گے، اگر آپ اپنی پسند کا مکان میرے لیے خرید لیں، یہ 10,000 میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنی پسند کا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، میری پسند نہیں، اپنی پسند کا مکان میرے لیے خرید لیجئے. چلا گیا حج کے، پلٹ کے واپس آیا حج کے بعد، امام سے ملاقات کے لیے پہنچا. اس کے جانے کے بعد امام نے سارے پیسے بانٹ دی غریبوں کے اندر. قسم بخدا اگر یہ امام میرے ساتھ کرتے تو امام سے میرا جھگڑا ہو جاتا. مولا یہ آپ صادق کیسے ہیں، آپ امین کیسے؟ میں نے آپ کو پیسے دیے تھے مکان کے لیے، آپ نے غریبوں میں بانٹ دیے. تو قبلہ پہلے حوصلہ چاہیے مولائی کو مولائی بننے کے لیے. مولا کے فیصلے ایکسیپٹ کر پائیں گے اگر ہماری اور آپ کی پسند کے خلاف نہ ہوئے. اور اب یہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام سے کہتا ہے مولا وہ مکان کا چابی وغیرہ قبضہ وغیرہ کب ملنے والا ہے؟ پہلے سوال کیا مولا مکان خرید لیا آپ نے؟ ہاں خرید لیا. مولا لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن اتنی خوبصورت ہے کہ مکان کی ایک دیوار رسول خدا کی دیوار سے ملتی ہے، مکان کی دوسری دیوار مولائے کائنات کے مکان سے ملتی ہے، مکان کی تیسری دیوار امام مجتبیٰ کی دیوار سے ملتی ہے، مکان کی چوتھی دیوار مولا حسین کی دیوار سے ملتی ہے. کیا خیال ہے، مکان پسند ہے؟ اس سے اچھا مکان اور کیا ملے گا؟ قبلہ آپ تو امام بارگاہ کے پاس مکان ڈھونڈتے ہیں، وہ امام کے پاس مل گیا. اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 معصوم، چاروں طرف بیچ میں اس کا مکان. کہتا ہے مولا وہ رسید. امام فرماتے ہیں لو رسید لے لو، لکھ کے دے دیا امام. امام تو جانتے تھے کہ اس کی اگلی سانسیں کتنی باقی ہیں. گھر پہنچا، انتقال ہو گیا. جب قبر میں اسے رکھا گیا، ساتھ میں پرچہ رکھ دیا گیا کہ اپنے ایڈریس پہ فرشتے اس کو پہنچا دیں گے. اگلے دن فاتحہ خوانی کے لیے جب اہل خانہ اس کی قبر پر پہنچے تو پرچہ باہر رکھا ہوا قبر کے، اس پر اس کے سائن موجود تھے کہ امام نے جو مکان الاٹ کیا تھا مجھے مل گیا ہے. شارٹ کٹ، 10,000 میں جنت کا ولا. الواد پڑھے محمد و آل محمد. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے معاملات میں میزان اعمال پہ توجہ کرے تو چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے اتنے چھوٹے کہ ہو سکتا ہے آنکھ سے دکھائی بھی نہ دے، لیکن اگر خالصتاً خدا کے لیے ہو تو بڑے بڑے دکھائی دینے والے اعمال سے بہتر ہے. ورنہ کہاں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور کہاں ایک چھوٹے سے حشرے کی پیاس بجھانے کا اتفاق. ساری کتابیں تالیف فرمائیں، تصنیف فرمائیں، کام کیا آیا وہ ایک چھوٹا سا عمل. کیا عمل تھا؟ فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے حالت خواب میں انتقال کے بعد جب اس نے پوچھا کہ آپ کے اعمال کیسے مقبول ہوئے، آپ کا اتنا بڑا نام تھا، قبلہ بتائیے. فرماتے ہیں بیٹا بس وہ ایک عمل قبول ہوا، اس کی برکت سے سارے اعمال قبول ہو گئے. کون سا عمل تھا؟ کہ بیٹا لکھ رہا تھا، ایک دن قلم پر روشنائی لگی ہوئی تھی. اس زمانے کی اینٹ میں پانی استعمال ہوتا تھا. اس پانی سے پیاس بجھانے کے لیے اڑتی ہوئی ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. 1000 مرتبہ آپ نے سنا. کبھی غور کیجیے گا کہ یہ کام تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں علامہ مجلسی
کہ میں نے قلم کو روک لیا بغیر کسی خاص توجہ کے، بس دیکھا مکھی اڑ رہی ہے، ہم اور اب مکھی اڑا دیتے ہیں، انہوں نے قلم کو روک لیا۔ کہتے ہیں وہ اس نے اپنی پیاس بجھائی، اینک کے پاس جا کر اڑ گئی، ہم نے توجہ کیے بغیر، اب نہ دکھانے کا موقع تھا نہ سنانے کا، کسی کو کیا سناتے کہ ہم نے مکھی کی پیاس بجھائی ہے، کون سنتا بھائی؟ اگر یہ سنانا بھی چاہیں کہ جی میں نے بڑا نیک کام کیا، آج ایک مکھی کی پیاس بجھائی ہے، لوگ ہنستے۔ علامہ صاحب خیریت تو ہے؟ یہ کوئی بتانے والا عمل ہے؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل بتانے والا نہیں ہوتا اور وہی عمل انسان کا مقبول ہو جاتا ہے۔ کتنی بار آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے غم حسین کے؟ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ نے کبھی اناؤنسمنٹ کیا؟ کبھی آپ نے اپنا رومال کسی کو دکھایا ہے کہ میں آج غم حسین نے بڑا رویا تھا، دیکھو یہ رومال ہے؟ کبھی آپ نے اپنے استعمال کرنے والے ٹیشو کو کبھی شو کیا ہے کہ یہ میرا ٹیشو میں نے استعمال کیا آنسوئے غم حسین کے؟ یہ تمام باتیں دکھائی نہیں جاتی، تو جو اعمال دکھائے نہیں جاتے، سنائے نہیں جاتے، انہی اعمال میں انسان کی بچت ہے، انہی اعمال میں انسان کی کامیابی، یہی انسان کے میزان اعمال کو وزنی کرنے والا۔ بس بات مکمل کرتے ہوئے 3 جملے آپ کی خدمت میں۔ پہلا جملہ 2 شہیدوں کی گواہی ہے، سب سے زیادہ کام آنے والے وہاں کے اعمال، پیاسوں کو پانی پلانا۔ قبلہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی حیثیت ہے ایک چھوٹی بوتل خرید کر کسی کو پانی پلا سکتے، اپنے دن بھر میں کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کی پاکٹ منی کے اعتبار سے جو آپ کے لیے ممکن ہو، آپ 4-5 بوتلیں خرید کر رکھی، گزرتے ہوئے۔ اب مت پوچھئے مسلمان ہے کہ عیسائی ہے، مومن ہے کہ غیر مومن ہے، پانی دے دے۔ پیاسوں کو پانی پلانا پہلا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ خالی محرم میں نہیں، خالی ماہ رمضان میں نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے ہر دن کم از کم 2-4 پیاسوں کے دعائیں لے لیا کیجیے۔ دوسرا کام، درود آل محمد علیہ الصلوۃ۔ آپ اپنے ہر کام کے ساتھ طے کر لیجئے، آج میں چائے بعد میں پیوں گا، پہلے 5 بار درود پڑھوں گا۔ آج میں پانی بعد میں پیوں گا، پہلے 3 بار درود پڑھوں گا۔ آپ اپنے آپ سے ایک ذہن میں بنا لیں ارادہ، اور آپ کر سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ آج میں آفس میں بیٹھ کر قلم بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے 1 بار درود پڑھوں گا، تو کر سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ تیسرا اور آخری مسئلہ، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 3 باتیں انسان کے کام آنے والی ہیں، 2 شہیدوں کی گواہی ہے۔ بس گفتگو تمام ہوئی، فرش اعلیٰ پر آ کر بیٹھے ہیں، سیدہ کے لال کا تذکرہ کریں گے، چونکہ سیدہ کے لال کی وصیت تھی، شیعتی مہما شربتم، اے میرے شیعو جب کبھی خوشگوار پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لے، اور جب کسی غریب کا تذکرہ کرنا مجھ غریب الوطن کو یاد کر لے۔ تو وصیت مولا حسین علیہ السلام اور وصیت امام رضا فرماتے، یا اپنا شبیب وَإِن كُنْتَ بَاقِيًا لِشَيْءٍ، اے شبیب کے بیٹے اگر تو کسی بات پہ رونا چاہے تو قبلہ مرحوم جعفر مہدی کو یاد کرتے ہوئے اگر ورثہ رونا چاہتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ بَاقِيًا لِشَيْءٍ فَابْكِ عَلَى الْحُسَيْنِ، تو تجھے چاہیے میرے جد مولا حسین پہ رویا کر کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوسفند ذبح کیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، شریعت تو کہتی ہے گوسفند کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لینا، اس لیے میرا چوتھا امام عام طور پر تو آپ کو پہچانتے تھے قصاب
اور آپ کے سامنے حیوان کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قصاب کو معلوم نہ تھا، چھری چلا رہا تھا، پیچھے سے امام کی آمد ہو گئی۔ امام نے بڑی شفقت سے قصاب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، بھائی تو نے اسے پانی تو پلا لیا تھا نا؟ دیکھ حیوان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، دیکھ رگیں کٹ رہی ہیں، خون نکل رہا۔ قصاب نے امام کو دیکھا، رونے لگا، کہتا مولا میں آپ کے جد کا کلمہ گو ہوں، میں نے پہلے پانی پلایا تھا اس کے بعد چھری چلائی ہے۔ امام نے جملہ سنا، رخ کیا کربلا کا، بابا آج کوئی گوسفند بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس طرح سے ذبح کر دیا گیا کہ رگیں کٹتی رہیں، بہن ٹیلے پر سے دیکھتی رہی۔ خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ عالم ذبح نہ دکھائے۔ رونے والوں، شریعت کہتی ہے جب حیوان کو ذبح کرنا تو آلے ذبح کو تیز کر لینا تاکہ حیوان کو اذیت نہ ہو۔ وہاں غربتا پوچھا گیا تھا شمر ملون سے کہ تو نے خنجر تو تیز لے لیا ہوتا۔ ملون کہتا ہے میرا خنجر تو بڑا تیز تھا، جب چلانا چاہتا تھا ارے کوئی بیوی سر حسین پہ جھک جاتی تھی، شمر میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا، ارے خنجر نہ چلا، اے شمر خنجر نہ چلا۔ رونے والوں آخری جملہ، آئے رونے والوں، خنجر چلایا گیا، امام کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو مارا جائے۔ ہائے غربت سکینہ، ارے باپ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری جاتی رہی، سکینہ کے سامنے پورا دربار بیٹھا رہا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ رونے والوں، ایسے میں ظلم یہ کیا گیا، بچی سے کہا گیا تو بلا کے دیکھ لے تجھے باپ کا سر ملے گا تو نہیں، اگر خود سے آ سکتا تو چلا آئے۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، اجازت مل گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کے مانگنا شروع کیا، بابا تیری محبت کا امتحان ہو رہا، بابا اسے بتا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ۔ سر حسین بچی کی گود میں آیا، ہونٹوں پہ ہونٹ ملنے لگی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے نوچ لیے گئے، بابا میرے دامن میں اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرما، مرحوم کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما، لوائقین کو صبر جمیل کرامت فرما، حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار ہم کو بھی اور ہمارے مرحومین کو بھی امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سید ظفر مہدی زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی اور نثار زہرا اور طاہر حسین زیدی کے لیے، تمام خاندان بھر کے مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ مرحوم کا ذکر خیر تھا عزائے حسین کے ساتھ، تو کیوں نہ ایصال ثواب ہو پھر ماتم حسین کے ساتھ۔ جس کے دل میں حسین رہتا ہے
فرش مجلس کا جو بچھاتا ہے، جو بھی نوحہ کہیں سناتا ہے، لیکن نام حسین روتا ہے، اس کو زہرا سلام کرتی ہے، اس کو زہرا سلام کرتی ہے۔